جی السلام علیکم. وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب اور داخلہ امور بیرسٹر شہزاد اکبر میرے ساتھ موجود ہیں. آج لاہور میں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. 2-3 ایشوز ہیں, ان کے اوپر مختصراً ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ جواب دیں. سر یہ بتائیں کہ حریم شاہ کا ایشو ایک بہت زیادہ چلا ہے. انہوں نے جس طرح سے ایک ریاستی قانون کا مذاق اڑایا ہے اور لندن میں جا کر انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اتنی کرنسی لے آئی ہوں, مجھے تو کوئی نہیں پوچھتا, لیکن یہ ہے کہ آپ ذرا احتیاط سے آئیں. تو اس اور پاکستانی پاسپورٹ کے حوالے سے, کرنسی کے حوالے سے کچھ ایسے ریمارکس دیے ہیں. حکومت اس کے اوپر کس طرح سے رسپونڈ کر رہی ہے؟ دیکھیں, حریم شاہ کا جو ویڈیو جیسے ہی سامنے آئی ہے, FIA نے اس کے اوپر اپنی انکوائری کا آغاز کر دیا ہے اور برطانیہ کی جو ریلیونٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ بھی وہ انفارمیشن شیئر کی ہے. اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے برطانیہ کی طرف سے کہ وہاں پہ جو پاکستانی ڈائسفورا ہے انہوں نے بھی یہ چیز ڈائریکٹلی کمپلین کی ہے برٹش اتھارٹیز کو, تو انہوں نے بھی ایک اس کی تحقیق کر رہے ہیں اور پاکستان نے بھی اس کے اوپر تحقیق کا آغاز کر دیا ہے. اور یہ اگر بے شک مذاق بھی ہو تو یہ اس قسم کا بھونڈا مذاق جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جا سکتا. یہ چیزیں بڑی سیریس نیچر کی ہیں. حکومت تو منی لانڈرنگ کو بڑا سیریس آفینس سمجھتی ہے اور اس کے اوپر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. اچھا سر, یہ بتائیں کہ میکسیمم کیا کارروائی ہو سکتی ہے, قوانین کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, پہلی تو بات ہے کہ اگر منی لانڈرنگ ثابت ہوتی ہے تو برطانیہ میں ہی ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے, اور اگر منی لانڈرنگ کا معاملہ نہ ہو تو, اور اگر یہ مذاق بھی ہو تو اس صورت میں بھی جو کچھ ضابطے کی کارروائیاں کی جا سکتی ہیں. ابھی چونکہ چیزیں انویسٹیگیٹ ہو رہی ہیں تو یہ کہنا مشکل ہوگا کہ ان کو کس اوفینس سے چارج کیا جا سکتا ہے. شہزاد اکبر صاحب, یہ بتائیں کہ یہ جو خاتون ہیں ان کے حوالے سے یہ پہلے بھی بہت سی ان کی ویڈیوز سامنے آئیں جس پہ یہ ہمارے وزیر اعظم میں چلی گئی ہیں, وزارت خارجہ میں چلی گئی ہیں, مطلب سیکیورٹی بریچ کے جیسے الزامات ان پہ ہیں. تو کیا وجہ ہے, یہ کتنی بااثر ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی؟ نہیں, دیکھیں, دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جتنے دفاتر ہیں یہاں پہ عوامی نوعیت کی تقریبات بھی ہوتی ہیں, مختلف لوگ فنکشنز میں آتے ہیں اور ان فنکشنز کے دوران اگر وہ اس عمارت کی یا کچھ لوگوں کے ساتھ تصاویر کھینچے تو یہ اس کو سیکیورٹی بریچ نہیں کہا جا سکتا. باقی یہ بات ہے کہ اگر ایسی کوئی سیکیورٹی بریچ ہوگی تو اس کی تحقیق ہوگی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. تو ہاتھ لمبے بھی ہیں ان کے پاس, ویڈیوز ہیں اہم شخصیات کی؟ نہیں, میرا نہیں خیال. اگر ہیں بھی تو بھی جب تفتیش ہوگی تو سب پتہ لگ جائے گا. دوسری یہ بات کہ شہباز شریف کے خلاف جو آپ نے کہا, ایک اس کی سمری اس کی دے دیں کہ کیس کس سٹیج پر ہے اور کتنی دیر لگے گی اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنے میں؟ دیکھیے, شہباز شریف کے خلاف جو چلان ہے وہ تیار ہے. اب جو ریلیونٹ کورٹ ہے اس کی کمپیٹنٹ جورسڈکشن کی, اس میں فائل کیا جائے گا اور پھر ٹرائل کا آغاز ہوگا. اس مقدمے میں 100 کے قریب وٹنسز ہیں, وہ تمام عدالت کے سامنے پیش ہوں گے اور پھر اس کے اوپر ڈیسیژن ہو سکے گا. لیکن ہماری کوشش اور خواہش یہ ہوگی کہ یہ ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہو تاکہ یہ معاملہ جلد اپنے منطقی انجام کو پہنچے. یہ ٹائم پیریڈ آپ سمجھ 2022 شہباز شریف کی سزا کا سال ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. شہزاد اکبر صاحب بہت فیصلہ کن انداز سے بتا رہے ہیں کہ 2022 شہباز شریف کی سزا کا سال ہے, اور اس کے ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حریم شاہ ان کے خلاف حکومت حرکت میں آئی ہے, کارروائی کر رہی ہے, اور برطانوی حکومت کے ساتھ بھی انہوں نے اس حوالے سے رابطہ کیا ہے کہ ان کے خلاف یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.